بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کی فرضیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات ہے کہ براہ راست خطاب فرمایا، براہ راست ڈائریکٹ حضور کے غلاموں کے متعلق بات کر دی ڈائریکٹ۔ وہ یہود و نصارہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ خطاب کر دیا، یعنی کہ ان کو خطاب کر کے بلایا ان کی کتاب کے اندر، توریت انجیل کے اندر۔ تو انہوں نے خود کو سمجھا کہ ہم بہت اللہ کے چہتے ہو گئے، تو انہوں نے بہت اس کو آگے لے گئے، بات کو ہائی لائٹ کر دیا اس کو۔ لیکن دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے 88 مرتبہ آمانو کہہ کے پکارا ہے، آمانو کہہ کے پکارا ہے، اور یہ آمانو محبت برا خطاب ہے، محبت برا خطاب۔ اس کی مثال بھی سنیے۔ میرا اگر بیٹا ہے احمد، تو میں اپنے بیٹے کو کہتا احمد بات سننا، تو اس کے اندر اتنی میری بات کے اندر اسے محبت نظر نہیں آئے گی۔ جب میں نے اسے کہنا میرے بیٹا بات سننا، میرے لاڈلے بیٹا بات سننا، اس کو محسوس ہوگا کہ میرے باپ نے مجھے بڑی محبت کے ساتھ بلایا ہے۔ نام میں اتنا کمال نہیں جتنا القاب میں کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آمنو کہہ کے پکارا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے امن والو۔ تو کتنے پیارے انداز میں اللہ نے خالق کائنات نے بلایا 88 مرتبہ، تقریباً 88 مرتبہ یہ بلایا گیا۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا آمنو، کیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم روزے فرض کرو۔ ہم بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بھوکا رہنا یہ پتہ نہیں اللہ کی ناراضگی ہے، ناراضگی نہیں، یہ تو اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کر دیا ہے، اور فرق صرف اتنا ہے، کرنا کیا ہے کہ بھائی تجھے ہم جنت دیں گے، جنت والا بھی ملے گا، لیکن تم نے کرنا یہ ہے کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ تم ہمارا کہنا مان لو، کچھ لے کچھ دو، کچھ لے لو کچھ دے دو۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے پھر اس کو جنت بھی عطا کر دے گا، اور جنت والا بھی مل جائے گا۔ وہ ایک بادشاہ تھا، ایک حکایت ہے کہ بادشاہ تھا، وہ اس کی کئی بیویاں تھیں، تو دوسری بیویوں کو حسد ہوا کہ اس نے آ کے شکایت کی کہ آپ اس بیوی کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، ہم اس سے زیادہ حسن والی بھی ہیں اور زیادہ جاہ و جمال والی ہیں، ہماری ادا تو دیکھو نا، ہم چلتے چلتے ایسے اتراتی ہیں کہ دیکھنے والے کی حیرت گم ہو جاتی ہے، اور آپ اس کے طرف توجہ کرتے ہیں، ہماری طرف کیوں نہیں کرتے؟ آپ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک وقت آئے گا میں آپ کو ساری باتیں سمجھا دوں گا۔ کیا ہوا؟ کچھ عرصہ گزر گیا، وہ بیویوں کے ذہن میں یہ بات ہی نکل گئی۔ بادشاہ نے ساری بیویوں کو اکٹھا کر لیا، آؤ سب میری جتنی بھی زوجاں آ جائیں، میں آج آپ پر بہت خوش ہوں، بہت راضی ہوں۔ آپ اس طرح کریں کہ میرے یہ خزانے میں سے جس کو جو پسند ہے وہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ کسی نے ہیرے لے لیے، کسی نے سونا لے لیا، کسی نے جواہرات لے لیے، کسی نے جناب موتی لے لیے، اپنی اپنی پسند کے سب کچھ لے لیے۔ لیکن جس بیوی کے ساتھ بڑا اس بادشاہ کا تعلق تھا، بڑا محبت برا انداز رہتا تھا، اس بیوی نے کچھ بھی نہ کیا۔ وہ کہنے لگی اب یہ کیا لے گی، سب کچھ تو ہم لے کے چلی گئی ہیں، اس نے کیا لینا ہے، بڑی عقل مند بڑی پھرتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس بیوی کو کہا کہ تم کیوں نہیں لے رہی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت گستاخی معاف، آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے یہ پکی بات کہی ہے کہ جس چیز کے اوپر، جو چیز بھی یہاں پہ موجود ہے، جس چیز پہ اوپر ہاتھ رکھوں گی تو وہ میرا ہوگا۔ کہنے لگے ہاں بالکل ایسی بات ہے۔ تو اس بیوی نے کیا کیا کہ بادشاہ سلامت کے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سب حیران، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ
ہیرے جواہرات تو بادشاہ کے ہیں، تو بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے تو بادشاہ سلامت چاہیے۔ جب بادشاہ سلامت مل گیا تو ہیرے جواہرات سب کچھ مل جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، لینی چاہیے، لیکن جس کو جنت کا جنت والا مل جائے اسے تو پھر ساری کائنات مل گئی۔ تو روزے دار کی یہ خوبی ہے کہ روزے دار کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف میں نے تم پر فرض نہیں کیے ایمان والو، صرف تم پر، تم سے پہلی جو امتیں ہیں نا ان پر بھی فرض کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی روزے تھے، ایام بیض کے روزے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے 10 محرم کا، اور حضرت داؤد علیہ السلام 6 ماہ روزہ رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے، بے شمار امتیں روزہ رکھتی رہی ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے روزہ نہ رکھا ہو، سب روزے رکھتے رہے ہیں۔ یہ مت کوئی گمان پیدا کرے کہ یہ روزہ شاید ہم پر ہی فرض کیا گیا ہے۔ بھائی بات یہ ہے، حضرت بعض نبی جو ہیں وہ 40 دن بھی روزہ رکھتے رہے، تو بعض نے وہ اپنی مرضی سے کوئی تاریخ رکھ لی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو حکم ہوا کہ چاند کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ یہ مت سوچئے، یہاں پہ بتانے کا، پچھلی امتوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتیوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، وہ تو اس امتحان میں فیل ہو چکے۔ پیچھے بتانے کا مقصد یہ ہے وہ فیل ہو چکے، جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح انہوں نے روزے نہیں رکھے، لیکن تم تو کملی والے محبوب کے امتی ہو۔ ہم تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ دے رہے ہیں جس کی ایک ایک رات عظیم ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، اس لیلۃ القدر کو قرآن اتارا گیا ہے۔ تم ان سے پیچھے نہ رہ جانا، تم اپنے نبی کی بات کو مان کر اس پر عمل کرنا اور روزے رکھ لینا، تجھے کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تجھے تقوی مل جائے گا۔ تو جو تقوی جس کو مل جاتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر روزے کا جو مقصد ہے، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں اب روزہ کے جو اسرار و رموز ہیں نا وہ بے شمار ہیں، لیکن اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم روزے کا جو مقصد ہے نا، مقصد کیا ہے کہ تقوی، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ساری بات کر کے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تقوی اختیار کر لو۔ جب بندہ روزے کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے تو بندہ متقی ہو جاتا ہے، جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرما لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔